نہیں میں نے یہ کور کیا ہے میرا ایک لیکچر جسے میں قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں وہ ہے کہ رسول اللہ کا قاتل کون. میں نے ان کے سارے اعتراضات کے جواب دیے. یہ کہتے ہیں حضور کو زہر دیا انہوں نے حدیث لدود کے ذریعے, وہ حضور کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے, انہوں نے کہا زہر ٹپکا دیا. اس کے آگے اس کا جواب موجود ہے. حضور علیہ السلام وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے منہ میں دوائی ڈالی جان بوجھ کے. حضور اللہ کہتے رہے نہ ڈالو, لیکن ہم نے یہ گمان کیا کہ مریض جو ہے نا وہ دوائی کو ناپسند کرتا ہے اور اس وقت نبی علیہ السلام کی تکلیف ہے اور وہ تو چاہتے تھے کہ حضور کی تکلیف دور ہو. آپ اپنے چھوٹے بچے کو ٹیکا نہیں لگواتے, ٹھیک ہے, وہ لاکھ کہتا رہے لیکن آپ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی. تو صحابہ سے حضور کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی, وہ آپ کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں زہر ٹپکا دیا. اس کے آگے موجود ہے بخاری میں, پھر حضور کو افاقہ جب ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ دوائی لے کے آؤ. وہ دوائی لائی گئی. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا, یعنی حضور کہہ رہے تھے کہ میں اس حالت میں بھی قابل اتباع ہوں. انوی تو کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے تو اتباع کے قابل نہیں رہے کیونکہ جلسہ استراحت کرتے تھے. جلسہ استراحت تو حضور سکھایا کرتے تھے. حضور کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں رہے کہ آپ قابل اتباع نہیں ہو. آپ فرما دیتے تھے اگر کوئی کریٹیکل سچویشن آتی تھی تو آپ کہہ دیتے تھے کہ یہ خاص میرے لیے ہے. جیسے بخاری مسلم حدیث ہے کہ میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھوں اللہ مجھے پورا ثواب دیتا ہے لیکن تمہیں آدھا ملے گا, وہ آپ کلیئر کر دیتے تھے. اب اس حالت میں نبی علیہ السلام نے کہا وہ دوائی منگوائی گئی. آپ نے سارے صحابہ کے منہ میں ٹپکوائی سوائے حضرت عباس کے, کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے. تو سرکار اگر وہ زہر تھا تو سارے مار کیوں نہیں گئے؟ اور دوسرا اس دوائی کے بعد تو حضور صحتیاب ہوئے ہیں. اگر زہر تھا اور حضور اس سے یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹتے ہیں, اسی میں ان چیزوں کے جواب موجود ہوتے ہیں. علی بھائی جو جیش اسامہ والی بات ہے اس کو کلیریفائی کر دیں. جی میں نے کلیریفائی کیا ہے. نہیں اس میں پتہ ہے یہ موقف کیا بتاتے ہیں ان کا موقف. جی مجھے پتہ ہے ان کا یہ کہتے ہیں جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ان کو اللہ پاک نے غیبی خبر دی تھی کہ میں دنیا سے وصال فرما رہا ہوں, اور ان کو یہ پتہ تھا ان کے بقول کہ جی وہ یہ معاملات اس طرح کریں گے, اسی لیے انہوں نے یہ جو شیخین علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم اس چھوٹے بچے کے انڈر ہو کے چلے جاؤ تاکہ یہ لوگ دور ہو جاتے. یہ کہتے ہیں یہ پورا سکیفہ والا معاملہ ہوتا ہی نا, حضرت علی کو ان کے انڈر دیکھیے. اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شیخین جو ہیں وہ اللہ سے بھی جیت گئے, رسول اللہ سے بھی جیت گئے, اس اللہ سے جس نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا تھا. قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی, اللہ تعالیٰ ناکام ہو گیا نعوذ باللہ. اور یہ دین غالب ہوا ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں. پہلے تو یہ مانے یہ قرآن نے کہا تھا میں غالب کروں گا, کیا ہے نا. تو غالب رسول اللہ کے دور میں ہوا ہے, خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے. رسول اللہ کے دور میں تو صرف مکے مدینہ اور حجاز کی سرزمین تک تھا. رومن اور پرشین امپائر کو خلفائے راشدین کے دور میں گرایا گیا, اور یہ اللہ کی اتنی حکمت ظاہر ہوئی ہے کہ یہ رسول اللہ کا کام آگے لے کے چلے ہیں وہ. اور دوسری بات, بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں. رسول اللہ میں اور باقی لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, آپ کے ہزاروں ساتھی مرتد بھی ہو گئے, اور یہ وہ ساتھی تھے جو اینڈ پہ صرف آپ کے دبدبے کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. یہ آپ کے صحبت یافتہ نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ان میں سے کسی نے نہیں حضور کو چھوڑا کبھی, وہ حضور کو جینوئنلی پیغمبر مان چکے تھے. باقی لوگوں نے حضور کو قریش کا غلبہ سمجھتے ہوئے ایک بڑے جنگجو کی بیعت کر لی تھی کہ جو سب پہ غالب آ گیا, وہی چھوڑ بھی گئے. اتنے لوگ چھوڑ گئے, چند لوگ باقی رہ گئے, انہوں نے ان کو بھی شکست دی اور رومن اور پرشیز کو بھی شکست دے دی. سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ غیبی مدد ہے اللہ کی, اور وہ وعدہ پورا ہو گیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ.